إلهي إلهي وخلاقي چلیے بھائی تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری کتاب ہے لغت کے اعتبار سے آپ کے لیے ووکیبلری جو میں نے کہا اس دروس اللغہ العربیہ یہ لکھی ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب نے. یہ ہمارے یہی جو ہے چنئی کے ہیں. تو مدینہ یونیورسٹی میں کافی سال انہوں نے پڑھایا ہے, غالباً بھی حیات ہی ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی یہ کتاب جو ہے بڑی مشہور ہوئی. اس کے علاوہ بھی دیگر ریڈرز ہیں جو مصر سے اور عرب سے سعودیہ سے چھاپے گئے ہیں, لیکن جتنی مقبولیت اس کو حاصل ہوئی وہ ان کو حاصل نہ ہو سکی کیونکہ یہ سہل انداز میں ہے. بگنرز کو جو ہے اس میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ کچھ سیکھا ہے. یتھی تگان چھنا ات مز انسانس یم الفاظ اور یور چھس تگان ہیچن تو اچھا تاغان کہ میں ہیوش کیا تامت. تو ماشاءاللہ تو اس کو آپ سنیں انشاءاللہ. تو اس میں اسماؤں کی بحث کی ہیں. اس میں تقریباً اس فرسٹ پارٹ میں ہمارے 23 لیسنز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کو سٹیپ وائز جو ہے آگے کے لیولز کی طرف بڑھائیں گے. اس پہلے بک میں جو ہے پہلی پارٹ میں یہ اسماء یعنی ناؤنز کے اوپر جو ہے بحث کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ٹائٹل دیکھ لیجیے اپنی بک کا, دروس اللغت العربیت لغیر الناطقین بها. دروس مینز لیسنز. ہاں, یہ درس ان کی جمع ہے, درس اس کی واحد ہے جی. تو رف کاپی بھی آپ سامنے رکھ لیا کریں تاکہ جو ہم یہاں پر لکھائیں وہ آپ اپنی جگہ پر نوٹ کیا کریں. دروس جو ہے جمع ہے ہماری درسن کی, ٹھیک ہے نا. درس کی جمع ہے یہ دروس, اس کے معنی لیسنز, ٹھیک. درسن کی جمع دروسن. یہ ووکیبلری آپ کو ابھی سے سیکھنی ہے تاکہ آپ کے جو ہے یہ ذہن نشین ہو جائے. جتنے جتنے الفاظ آتے جائیں آپ وہ ذخیرہ الفاظ جمع کریں تاکہ آپ کو جو ہے آگے آسانی ہو. آپ کے پاس ایک ذخیرہ الفاظ کا جمع ہو تاکہ پھر جو ہے آپ زبان پر جو ہے حاوی ہو سکے, زبان پر جو ہے آپ کا ادراک ہو سکے. تو درسن کی جمع دروس ہے, مینز لیسنز. اللغہ, لغت کے معنی زبان, اس کی جمع آتی ہے لغات. لغت کی جمع آتی ہے لغات. اللغہ ہے تو اس کی جمع آئے گی اللغات, اس کا مطلب لینگویج, زبانیں, ٹھیک. لغتن اس کی جمع آتی ہے اللغات. اللغات, ٹھیک ہے. دروس اللغت العربیت, the lessons of the Arabic language. عربی زبان کے لیسنز, عربی زبان کے اسباق. کن کے لیے؟ لغیر الناطقین بها, لغیر الناطقین بها, ان کے لیے جو اس کے نہ بولنے والے ہیں. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے لغیر الناطقین بها, for its non speakers. ناطق کہتے ہیں سپیکر کو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا وہ سوشل سائنس جس نے پڑھی ہوگی تو کہتے ہیں وہ سوشل سائنس میں کہ انسان ایک حیوان ناطق ہے. انسان ایک حیوان ناطق ہے, ایک بولنے والا حیوان ہے, ٹھیک ہے. تو ناطق کے معنی بولنے والا, ناطق نطق سے ہے, نطق کے معنی کلام, بول. تو ناطق کے معنی بولنے والا. غیر الناطق نہ بولنے والا. ناطق کے معنی بولنے والا, اس کو اگر ہم نے غیر لگا دیا تو غیر الناطق اس کے معنی نہ بولنے والا. غیر الناطقی نہ بولنے والا, نان سپیکر, بہا اس کا, یعنی باللغہ العربیہ, عربی زبان کا نہ بولنے والا. تو جیسے حاضر, تو اس کو غیر لگا دیا تو غیر حاضرین بن جاتا ہے, ایبسنٹ. حاضر کے معنی پریزنٹ, غیر حاضرین کے معنی ایبسنٹ, ٹھیک ہے نا. نان پریزنٹ یعنی پریزنٹ نہیں ہے. غیر لگانے سے نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں, نیگیشن کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بک کا ٹائٹل ہے دروس اللغت العربیت لغیر الناطقین بها, عربی زبان کے اسباق ان کے اس کے نہ بولنے والوں کے لیے. The lessons of the Arabic language for its non-speakers. کیونکہ ہم سارے عجم ہیں, عرب عربی زبان کو سمجھتے ہیں, بولتے ہیں, اور عرب کی مختلف آج جو کنٹریز ہیں ان میں مختلف ڈائلیکٹس ہیں عربی زبان کے. کویت کی عربی عامی زبان جو ہے وہ الگ ہے, سعودیہ کی عامی زبان جو ہے وہ الگ ہے, یعنی جو جس میں عام بول چال وہ بولتے ہیں.
ہماری کشمیری زبان کی طرح یعنی جس میں مختلف کپوارے کے کشمیری الگ بولتے ہیں، بارہمولہ والے شاید الگ بولتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اسلام آباد والے بھائی جو ہے الگ کشمیری بولتے ہیں، ڈائلیکٹس مختلف ہوتے ہیں نا. مثلا میں آپ کو مثال دوں، فراگ جو ہے فراگ، ٹھیک ہے نا، فراگ مینڈک، ونیو سا کپور ول چھا کا کپور ول کیا ونان مینڈکس. کوئی کپوارہ سے ہے ہمارا ساتھی اسٹوڈنٹ؟ ارے کپوارہ مز مین ونا امس مین ونا امس ونان امس کپوار ول. سوپور والے سے، سوپور سے ہے کوئی؟ سوپور ول تہ غالباً مین ونان، اور ایک علاقے والے شاید اسلام آباد والے مین گوڈ ونان. تو یہ ایک ہی لفظ جو ہے یا ایک ہی چیز جو ہے اس کو کشمیری زبان میں ہی مختلف چیزوں سے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. اسی طرح ڈائلیکٹس میں فرق ہوتا ہے، عربی زبان کے موجودہ ڈائلیکٹس میں بھی فرق ہے، لیکن ہم جو زبان سیکھیں گے وہ چونکہ قرآن اور حدیث کی زبان ہوگی، وہ عربی فصحا ہوگی، ٹھیک ہے نا، جو قرآن و حدیث کی لغت ہے. تاکہ ہمارا مقصد وہی ہے، ہمارا مقصد آج کی عربی زبان سیکھنا نہیں، چونکہ کسی عرب ملک میں جانے کے لیے عربی سیکھنے گئے، ہم قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ اپنی متن سے سمجھنے کے لیے عربی سیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم عربی جو فصحا زبان ہے قرآن کی حدیث کی، وہ انشاءاللہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا آپ کا یہ. تو الجزء الاول ہے، جز کے معنی پارٹ، ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے ہماری اجزاء، اجزاءن، جز کی جمع آتی ہے اجزاءن، الف جیم زا الف حمزہ، اجزاءن، ٹھیک ہے نا. جزءن کی جمع اجزاءن، اجزاءن. الجزء الاول فرسٹ پارٹ، ٹھیک ہے، پہلا حصہ. جی یہ ہے الدکتور فا عبد الرحیم، ڈاکٹر فا عبد الرحیم. اب ہمارا دیکھ لیجئے اس میں الدرس الاول ہے، ٹھیک ہے، اسکرین صاف آ رہی ہے نا. تو اس کی ہارڈ جی کاپی، بالکل. ہاں جی، بکس کی جو ہے آپ ہارڈ کاپیز بھی لے لیں گے انشاءاللہ. یہ 3 کتابیں ہیں، تمرین الصرف، دروس اللغہ العربیہ اور القراءۃ الواضحہ. یہ آپ کو مل جائے گی بک سیلر سے. اگر سری نگر میں ہے تو یہاں بھی بہت سارے مکتبات ہیں، مائسومہ میں، گاؤں قدل میں، تو وہاں سے مل جائے گی، کسی بک سیلر کے پاس بھی مل جائے گی. تو ہمارا پہلا درس ہے یہ الدرس الاول. الدرس الاول اس کا مطلب پہلا سبق، درس کے مطلب سبق، اور اول کے معنی فرسٹ. یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ عربی زبان میں عدد کیسے آتا ہے، کاؤنٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے، اور جو یہ عدد وصفی ہوتا ہے یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ کیسے ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے انشاءاللہ آپ یا تو القراءۃ الواضحہ میں ہی سیکھیں گے، یا جو ہے اس کی جو ہے پہلی والی، دوسری والی جو اس کا حصہ ہے الجزء الثانی، دروس اللغہ العربیہ کا، تو اس میں آپ اس چیز کو سیکھ جائیں گے. الدرس کے معنی لیسن، الاول کے معنی پہلا، الدرس الاول فرسٹ لیسن، پہلا لیسن. جی تو اس لیسن کے بارے میں ایک خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس لیسن میں ہمیں سکھائیں گے اسم الاشارتی. ان چیزوں کا آپ نوٹ کریں اپنی جگہ. اس میں سکھائیں گے ہمیں اسم الاشارتی. اسم الاشارتی مطلب اشارے کے لیے جو اسما، جو ناؤنز عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اس سبق میں جو ہے ہمیں یہ وہی سکھائیں گے. اسم الاشارتی براڈلی عربی زبان میں یا باقی زبانوں میں بھی چیزوں کے لیے اشارہ کرنے کے لیے چیز یا تو قریب ہوگی یا تو دور ہوگی، ہے نا بھائی، یا تو چیز قریب ہوگی میرے یا تو دور ہوگی. قریبی چیزوں کے لیے عربی زبان میں الگ ناؤنز یوز ہوتے ہیں، اور دور چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہماری عربی زبان میں دوسرے جو ہے اسماء استعمال ہوتے ہیں، ناؤنز استعمال ہوتے ہیں. یہ ناؤنز کیوں ہیں یہ بھی آگے کی بات ہے، یہ آگے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو ہماری عربی زبان میں جو ہے یہ 2 چیزیں، جیسے انگلش میں بھی آپ یا اردو میں بھی کہتے ہیں ادھر ادھر، ہیئر دیر، لیکن عربی میں اس سے زیادہ ہے. عربی میں ہمارے پاس کل 6 ہیں، یہ 6 ہیں، 6 ہیں. ایک تو ہمارے پاس براڈلی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو چیز نزدیک ہو، ٹھیک ہے نا. اسے عربی میں ہم کہیں گے چیز قریب ہے.
قریب ہے، نیئر ہے. تو قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ اسما استعمال ہوتے ہیں، الگ ہمارے پاس آبجیکٹ یا نا لیٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے، مان لیجئے الگ ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور یا تو چیزیں جو ہے بعید ہوں گی، دور ہوں گی، بعید کے معنی دور، ٹھیک ہے نا. یا تو چیزیں قریب ہوں گی یا تو چیزیں بعید ہوں گی. چیز جب قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں الگ ایک ناؤن یوز ہوتا ہے، اور جب وہ چیز ایک ہو تو ایک الگ چیز ہے، اور جب دو ہوں، ڈیول ہوں، عربی میں دو بھی ہوتے ہیں، مثنیٰ جسے ہم کہتے ہیں، یا تثنیہ یا ڈیول جسے آپ کہیں گے اپنی انگریزی زبان میں، اس کے لیے الگ جو ہے ہمارے پاس ناؤن ہے. اور جو جمع ہو اس کے لیے ہمارے پاس الگ ناؤن ہے. اور اس کے پھر دوسرے سائڈ لے لیجئے، یا تو چیز جو ہے عربی زبان میں مذکر ہوگی جس طرح باقی زبانوں میں ہوتی ہے مذکر اور مؤنث، اور عربی میں اس کا زیادہ ہی خیال ہے. تو مذکر کے لیے الگ اسماء اشارہ ہوں گے، اسم اشارہ ہوں گے، اشارے کے لیے جو ناؤنز استعمال ہوں گے مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، قریب کے لیے الگ ہے، بعید کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی قریب یعنی جو نیئر ہو، اور بعید یعنی جو دور ہو اس کے لیے الگ ہے. اسی طرح ڈوئل کے لیے الگ ہے اور جمع کے لیے الگ ہے. تو اس لیسن میں فی الحال یہ ہمیں سکھا رہے ہیں ہاذا کے بارے میں. اس میں اشارہ ہے ہاذا، ہاذا کے معنی یہ، دس، ہاذا کے معنی دس، یا اردو زبان میں یہ دس. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. اس ہاذا کے بارے میں آپ 3 چیزیں یاد رکھیں گے. ہاذا کے بارے میں، یہ میں گراف بنا رہا ہوں اس کا، آپ اس کے بارے میں 3 چیزیں یاد رکھیں گے. نمبر 1، یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہے. نمبر 2، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو آبجیکٹ جو ہے آپ کا مذکر ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ ہاذا استعمال کریں گے. جو آبجیکٹ آپ کا مؤنث ہوگا اس کے لیے آپ ہاذا استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو دوسرا ناؤن استعمال کرنا پڑے گا جو اب آگے پڑھیں گے، جو ہاذہ ہے. یہ ہاذا استعمال ہوگا مذکر کے لیے. اور تیسری چیز اس میں کہ ہاذا استعمال ہوتا ہے ناؤن ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو قریب ہو، ٹھیک ہے، جو قریب ہو. اور چوتھی بھی چیز اس میں یاد رکھیں گے آپ کہ ہاذا استعمال ہوتا ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ایک ہو، جو واحد ہو، ٹھیک ہے، جو سنگولر ہو. واحد کہتے ہیں اس کو یا مفرد کہتے ہیں آپ. تو یہ 4 چیزیں آپ اپنی کاپیز میں، رف کاپیز یا اس کے لیے آپ الگ کاپی بنائیں گے، اس میں نوٹ کریں گے. نمبر 1 ہاذا کے لیے کہ یہ اس میں اشارہ ہے. نمبر 2 مذکر کے لیے جو ہے اس سے اشارہ کیا جاتا ہے. نمبر 3 جو ہے کہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اشارہ کرنے کے لیے. اور نمبر 4 جو ہے اس میں آپ کا کہ یہ واحد اور مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی، تو یہ سمجھ میں آ گیا اتنا؟ جو آپ کے ڈاؤٹس جی ہوں گے میر صاحب. اس کو ہم آخری 5 منٹ میں لیں گے، ٹھیک ہے نا. جو کلاس کی آخری 25 منٹ کے بعد رہا کریں گے تو 5 منٹس میں آپ کے ڈاؤٹس لیا کریں گے. دوران سبق آپ سبق پہ ہی جو دھیان دیا کریں انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں اس میں اب. تو یہ ہاذا ہے آپ کا. ہاذا مطلب اب یہ آپ نے یاد رکھ لیا. 4 چیزیں اس کے بارے میں، اس میں اشارہ ہے، اور نمبر 2 قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 3 مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 4 جو ہے آپ کی مفرد جو واحد ہو، سنگولر چیز جو ہے اس کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کوئی جو ہے آگے سے اس کی تلاوت کرے، تلاوت یعنی اس کو پڑھے، ٹھیک ہے. میں نام بتاتا ہوں کون پڑھے گا. اسی طرح میں ہر ایک سے روزانہ پڑھوایا کروں گا. اس سے آپ کی جو ہے 4 چیزیں ہوتی ہیں کوئی زبان سیکھنے میں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 اس زبان کی ریڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ زبان آپ کو آتی ہے تو اس کی ریڈنگ آپ کو آنی چاہیے. جو اس کا ٹیکسٹ ہے، متن جو ہے اس کا، وہ آپ پڑھ پائیں اچھی طریقے سے. اس کا مطلب آپ نے وہ زبان سیکھ لی ہے. نمبر دوسری چیز جو ہوتی ہے، ارے لکیریں کیوں کھینچ رہے ہو. نمبر دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ لسننگ، یعنی آپ کی جو آپ زبان سیکھ رہے ہیں کیا آپ اس کو سن کر سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ
آئے گا آپ کو تب جب آپ بار بار اس زبان کو سنیں گے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے رائٹنگ، لکھائی۔ جو زبان آپ پڑھ رہے ہو آپ کو اب اس میں لکھنا بھی آتا ہے یا نہیں، آپ لیٹرز یا باقی جو اپنی کنورسیشن آپ اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی ڈائری بنایا کریں۔ ابھی سے جو ہے کوشش کرے، جو کوئی بھی زبان انگریزی ہو عربی ہو وغیرہ، ایک ڈائری بنائے اور اپنے دن کا جو آپ نے کیا کیا دن بھر اس کی ایک ڈائری بنایا کرے، کوشش کیا کرے اردو میں عربی میں، اس سے جو ہے ہر آپ کی زبان آپ سیکھ سکتے ہیں، تو رائٹنگ سے۔ اور چوتھی چیز جو ہے کوئی بھی زبان سیکھنے میں وہ بولنا ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے بولنا۔ ورنہ بعض حضرات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عربی پڑھ پاتے ہیں، کتابیں تو فر کر کے پڑھ پاتے ہیں، متون ٹیکسٹ وہ پڑھ پاتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے مشکل ہوتی ہے کہ وہ بول نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، عربی اگر کوئی ان سے کرے تو اسے جواب نہیں دے پاتے، تو اس میں دقت ہوتی ہے انہیں بہت۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، چاروں چیزیں ضروری ہیں۔ لسننگ، سننے کے لیے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، بولنے کے لیے بولنا آنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو بولنا ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لکھنا تو اس کے لیے روزانہ آپ کو لکھنا ہوگا، اور چوتھی چیز جو ہے سمجھنا، پڑھ کر سمجھنا، تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک، تو میں آپ سے پڑھواتا ہوں، یہ میں نام لیتا ہوں، کون پڑھے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر عامر صاحب پڑھ پائیں تو عامر صاحب پڑھیں۔ عامر جی صاحب، مولانا جی آپ پڑھیں ہاذا بیتن سے۔ جی۔ هذا بیت، ترجمہ کر سکتے هذا ہیں؟ مسجد، جی یہ گھر ہے، یہ ایک گھر ہے، ایک گھر ہے، جی۔ هذا مسجد، ہاں چلیے یہ ٹھیک، ایک مسجد ہے، یہ ایک مسجد ہے، ٹھیک مسجد، جی۔ ٹھیک۔ اب آپ سن لیں، ٹھیک، هذا باب، ہاذا جی باب، جی جی، یہ ایک دروازہ ہے۔ دروازہ، تو اس میں آپ بنیادی کچھ چیزیں یاد رکھ لیجئے کہ اس سبق میں جو ہے ایک تو اس میں اشارہ انہوں نے سکھایا، اور دوسری چیز جو ہے جو اس میں یہ سکھا رہے ہیں وہ ہمیں، میں زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں بناؤں گا آپ کے لیے، تھوڑا ابتدائی دنوں میں آسانی سے پڑھاؤں گا، کمپلیکیٹڈ بنانا نہیں چاہتا، البتہ کسی نے پڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے بورنگ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اس میں ہم تھوڑا ٹوسٹ کریں گے۔ یہ کہ ہاذا بیتن، اس میں یہ دو چیزیں عربی زبان میں ہوتی ہیں، ہماری انگلش زبان میں بھی ہوتی ہیں، ایک کو آپ سبجیکٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارا اور ہمارا پریڈیکیٹ ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ جس چیز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جس چیز سے جو ہے بات مکمل ہوتی ہے اسے آپ پریڈیکیٹ کہتے ہیں، ہے نا انگریزی زبان میں، تو پریڈیکیٹ، ٹھیک۔ اسی طرح ہمارے پاس عربی زبان میں بھی دو چیزیں ہیں، سبجیکٹ کے لیے ہم عربی زبان میں مبتدا لاتے ہیں، مبتدا کی آپ ڈیفینیشن فی الحال یاد رکھ لیں کہ جس سے ہم جو ہے بات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، جس کے متعلق ہم بات کرنا چاہتے ہیں اسے مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسری ہماری چیز جو ہے پریڈیکیٹ، اسے ہم جو ہے خبر کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے مبتدا کے بارے میں جو ہے ہم کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو اسے خبر کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر اس مثال میں ہمارا مبتدا جو ہے جس سے بات شروع ہو رہی ہے، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ ہاذا ہے، ہاذا دراصل اشارہ ہے گھر کی طرف، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اگر آپ 100 دفعہ بھی کہیں یہ ہاذا 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 تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ کوئی اگلا لفظ نہ بڑھائیں، اگلا جملہ نہ بڑھائیں، اس سے جو ہے کمپلیٹ جملہ بنے گا۔ تو ایک کمپلیٹ جملہ عربی زبان میں جملوں کی کئی قسمیں ہیں، اس میں ایک ہماری قسم جو ہے ناملین سینٹنس کی ہوتی ہے، جملے اسمیہ جسے آپ کہتے ہیں، جس میں جو اسم سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ اس جز میں جو ہے اس مثال میں ہمارے پاس مبتدا ہاذا ہے اور بیتن اس کی خبر ہے، ہاذا یہ اور بیتن گھر، اور پھر ہم اس کو ملا کر ترجمہ کرتے ہیں ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے، یہ ہے جو ہے
شنائی ہے یہ آپ کو اردو میں خود ہی پڑھانا پڑے گا، عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. یہ جو انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے دس از اے ہاؤس، تو یہ از کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ترجمے میں جو ہے خود سے بڑھ جاتا ہے. عربی میں 2 ہی لفظ کافی ہیں اس جملے کو ادا کرنے کے لیے، دس از اے ہاؤس. انگلش میں تو 4 الفاظ ہیں، اردو میں یہ ایک گھر ہے، اردو میں بھی 4 الفاظ ہیں، لیکن عربی میں جو ہے یہ 2 ہی لفظ ہیں ہمارے پاس. ھذا بیتن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے. مبتدا خبر کے بارے میں آپ مزید انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، فی الحال صرف اتنا بتانا تھا مجھے کہ کوئی بھی جملہ جو ہو، خصوصاً جو ہے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر جملے اسمیہ کی، وہ جملہ جو ناؤن سے شروع ہوتا ہو اسے آپ جملے اسمیہ کہتے ہیں. فی الحال یہ صرف آپ ایسے ہی یاد رکھ لیں، اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کو جو ہے مفصل اس کا بیان جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کتاب کے 2nd پارٹ میں، اور جو ہم القراءۃ الواضحہ پڑھیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح ڈسکس کریں گے. فی الحال یہ اس کا صرف کرکس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. تو ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے. تو بیتن کا ترجمہ ہوتا ہے ایک گھر، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے، تو کامن ناؤن جو ہے اس کے اخیر میں 2 پیش عموماً ہوتی ہے اور الف لام اس کے سامنے نہیں ہوتا. الف لام کامن ناؤن کے سامنے نہیں ہوتا، اسے ہم عربی میں اس میں نکیرہ کہتے ہیں، اس میں نکیرہ، ٹھیک ہے، اس میں نکیرہ کہتے ہیں. تو یہ کامن ناؤن ہمارے پاس ہوتا ہے، تو اس میں نکیرہ. تو ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. تو انگلش میں دس از اے ہاؤس، ٹھیک ہے نا. یہ اے ہاؤس یا اسی اردو میں ایک گھر، یہ آپ کو ترجمے میں بڑھانا پڑے گا لازمی طور پر. تو ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. تو بیت یا آپ نے یاد رکھ لیا، بیت کہتے ہیں گھر کو. بیت اسی طریقے سے کہتے ہیں، ہمارے پاس شاعری ہوتی ہیں، اس میں جو اشعار ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے عربی میں بیت کہتے ہیں، بیت، ٹھیک ہے نا. اشعار جو ہوتے ہیں نا اس کو عربی میں ہم بیت کہتے ہیں، بیتن. شعرن بھی کہتے ہیں، اور جو اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے 2-4 اشعار کا اسے بیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بیت کی جمع ہمارے پاس عربی زبان میں آتی ہے بیوتن، بیوتن. اس کے لیے بہتر رہے گا آپ کو کہ آپ پھر قرآن سے جو ہے مثالیں ڈھونڈیں کہ یہ لفظ کہاں آ رہا ہے، کیونکہ مقصد جو ہے ہمارا قرآن کو سیکھنا ہے، اگر وہی مقصد ہے ہمارا. بیتن کی جمع بیوت. کوئی بتا سکتا ہے بیتن قرآن میں کہاں آیا ہے؟ ایک مثال دے دے کوئی. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. بیتن کی کہہ رہا ہوں، بیوت کی نہیں. واحد فی الحال بیوت بھی بتائیں. بیت العنکبوت ہے جگہ. ہاں، بیت العنکبوت. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سب سے زیادہ کمزور جو ہے گھر وہ مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے. بیت. فَلْيَعْبُدُوا، سورہ قریش تو ساروں کو یاد ہوگی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بس بیت رب هذا البيت الذي. ہاں، وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس کی جمع آتی ہے ہمارے پاس بیوت، تو اس کو آپ لکھ لیجئے. بیوت بتائے کہاں آیا ہے قرآن میں، کوئی 1-2 مثالیں. بیوتن، بیتن کی جمع آتی ہے بیوتن، بہت سارے گھر. تو بیوت لا بتائے کہاں ہے. تدخلوا بیوتکم غیر. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، غیر بیوتکم، کہ اپنے گھروں کے علاوہ دیگر گھروں میں داخل نہ ہو سوائے کہ تم اجازت لو. تو بیکسنز گارس مل اگر اسو اچھے ہیں اجازت، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا اگر تمہیں نہ ملی اجازت تو لوٹ جاؤ. تو سورہ نور کی آیت انہوں نے ماشاءاللہ پڑھی. اسی طریقے سے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ایسے گھر جن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا ذکر بلند کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے نا. مساجد کے بارے میں فی بیوتن، یہ سورہ حج کی غالباً آیت ہے. تو یہ ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. اس کے بعد دوسری مثال انہوں نے دی ہے ھذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے. مسجد ہے. تو مسجدن اس کی جمع ہے مساجد، مساجد. جی، مسجدن بتا سکتا ہے کوئی کہاں آیا ہے قرآن میں، کوئی ایک مثال. مساجد اس کی جمع آتی ہے، مساجد دال پہ جی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. جی وہ جمع آئی ہے. مسجد واحد بتا سکتا ہے کوئی کہاں آئی ہے؟
لمسجد اسس على التقوى علی التقوی، جی وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، وہ زیادہ مستحق ہے اس کی کہ اے پیغمبر آپ اس میں کھڑے رہیں بنسبت اس مسجد کے جو مسجد ضرار ہے۔ بالکل جی ھذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے، بابن کے معنی دروازہ، اس کی جمع ہماری آتی ہے ابوابن۔ ابوابن وہ جزم، ٹھیک ہے۔ ابوابن، بابن بتا سکتا ہے کوئی کہاں ہے قرآن میں؟ جلدی سے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ لا تدخلوا من باب واحد، ہاں ایک دروازے سے جو ہے داخل نہ ہونا، یہ یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ پھر اسی میں ہے آگے کی بلکہ مختلف ابواب سے داخل ہونا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر اسی جی طرح وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے جب زلیخا لگی تھی وغلقت الابواب، سورہ یوسف میں ابواب، غلقت الابواب، اس نے تمام دروازے جو ہے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور صحیح کہا طرح آ سے جاؤ۔ ٹھکتے ہیں۔ ای تلک جی اس کے یہ بعد گلہ قتل ہے یا گلی قتل؟ غلقت 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 الابواب، اس عورت نے جو غلقت ہے الابواب اس عورت نے جو ہے تمام دروازے جو ہے بند کر دیے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قرآن چہ آیت چھو تو یاد توتہ وہ اصل، ماشاء اللہ حافظ تش ناغز بہت۔ اس کے بعد ہمارا ھذا کتابن، کتابن یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب کی جمع آتی ہے ہمارے پاس کتبن، کتاب بمانے بک، اور کتاب جو ہے کبھی کبھار خط کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے عربی زبان میں بھی، اور قرآن میں بھی کتاب ایک جگہ جو ہے خط کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بتا سکتا ہے کوئی کہاں پر؟ کتاب کتاب مرقوم، نہیں، کتاب بمعنی خط، وہاں پر خط کتاب لما جاءهم کتاب من عند اللہ، وہاں بھی کتاب کتاب کے معنی میں، بک کے معنی میں، کتاب بمعنی خط۔ سورہ نمل چھا کہیں سے یاد؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس کا خط ہے نا، بلقیس کے پاس جب سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو کیا کہا بلقیس نے؟ قالت یا ایہا الملک انی القی الی کتاب، ہاں میرے پاس ایک خط پہنچا ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، کیا ہے کہ میرے پاس ایک کتاب انی القی الی کتاب، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، اور سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ من بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اس بسم طرح اللہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ مجھ پر بغاوت نہ کرو، سرکشی نہ کرو، میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ تو کتاب کی جمع کتب۔ جی ماشاءاللہ۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، صدق یہ اللہ۔ ایک قلم ہے، قلم بمانے پین، ٹھیک ہے نا، قلم بمانے پین آتا ہے، اس کی جمع ہمارے پاس آتی ہے اقلام۔ قلم بتا سکتا ہے قرآن میں کہاں آیا ہے کوئی؟ علم، نون والقلم وما نون، اقلام والبحر يمد بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله، جی تو اقلام بھی آیا ہے۔ علم القرآن بالقلم، علم ما القرآن، یسطرون، نہیں بالقلم نہیں، ہاں علم القرآن خلق الانسان، علم الرحمن میں ما لم يعلم، علم اللہ ورفع بعضهم درجات، جی تو سورہ اقرا نون کی آیت، والقلم وما یسطرون، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اقلام منهم من بتا سکتا ہے کلم، کوئی کہاں آیا ہے قرآن میں اقلام؟ سورہ قحف میں ہے آخری آیت میں۔ اقلام کیا آیا ہے؟ جی ابھی جو آیت سورہ پڑھی، لقمان میں جی، ہاں سورہ لقمان میں الاقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات یہ الله، سارے جو ہے درخت جو ہیں قلم بن جائیں جب بھی جو ہے اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہو۔ اس کے بعد ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے، مفتاح کی جمع مفاتیح، مفتاح کی جمع مفاتیح، مفاتیح، مفتاح معنی چابی، اور اس کی جمع آتی ہے مفاتیح بمانے بہت ساری چابیاں، وعندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس ہی ہیں غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں، چابیاں، لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ قرآن پاک میں مفاتیح استعمال ہوا ہے جمع اس کی۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے، اب میں چل رہا ہوں جلدی تھوڑا،
हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है, तिपाई है, तिपाई को जो है आप मकतब कहते हैं, ठीक है ना, टिपाई को जो है मकतब कहते हैं, मकतबुन, हाजा मकतबुन, टिपाई डेस्क, इसकी जमा हमारे पास आती है मकातिबु, 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 मकतबुन की जमा आती है मकातिबु, ठीक है, मकातिबु जी। इसके बाद हादा सरीरुन, सरीरुन के माने बेड, जो आप देख रहे हैं शक्ल में, चारपाई, बेड, सरीरुन इसको कहते हैं। सरीरुन मसहरी के माने में भी कुरान में आया है, ऊंची ऊंची चारपाइयाँ, ऊंचे ऊंचे बेड, तख्त, तख्त के माने में कुरान में इस्तेमाल हुआ है सरीरुन। इसकी जमा आती है सुरुरुन, आया है ना सूरह गाशिया में, क्या आया है सुरुर? सुरुरुम मरफूआ व जी हाँ, अक्वाबुम सुरुरुन मवज़ूआ। मरफूआ, इसमें जो है ऊंचे ऊंचे मसहरियां होंगी, ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे जिस पर जन्नती बैठे हुए होंगे, अल्लाह पाक हम सबको नसीब करें। इसके बाद हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है, कुर्सी बमाना चेयर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चेयर, ठीक है ना, कुर्सीयुन, जमा इसकी आती है करासीयु, कुर्सीयुन जमा आती है इसकी करासीयु, जी करासीयु। तो मुझे लगता है आज इस वाली किताब में इतना ही। अब हम फिर से मीटिंग शुरू करते हैं, उसमें जो है जी। हम अल-क़िराअतुल वाज़िहा पढ़ते हैं। फिलहाल इसमें बता दें, इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि 2 मिनट है इस मीटिंग में, कोई डाउट जी किसी मौलवी को? साहब, जी जी मौलवी साहब, फरमाएं फरमाएं। आपने बताया जो हाजा होता है इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए, जी लेकिन उर्दू में हम कुर्सी को मोनस में लेते हैं ना, हाँ, मैंने कुर्सी तोड़ी। उर्दू का एतबार नहीं होगा, अरबी का एतबार होगा। अरबी जुबान में जो है कुर्सी को मुज़क्कर माना जाता है, लिहाजा आप अरबी जुबान का एतबार करेंगे। उर्दू में जब आप तर्जुमा कर रहे हैं तो उस वक्त तर्जुमे के वक्त जो है आप तर्जुमे वाली जुबान का एतबार करेंगे। ये एक कुर्सी है, ठीक है ना, तो हाजा कुर्सी, इसमें जी अरबी का एतबार होगा, न कि उर्दू का। मसलन वरना चांद, सूरज वगैरह, इनमें भी फर्क होता है अरबी जुबान में मुज़क्कर मुअन्नस में, ठीक है ना। तो जी लेकिन हम जी मौलवी साहब, तर्जमे वाली जुबान का अरबी टेक्स्ट में एतबार नहीं करेंगे, बल्कि हम अरबी जुबान का ही एतबार करेंगे टेक्स्ट में, हुरूफ लाने के एतबार से, मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान में, न कि तर्जुमे का, ठीक है ना। जी मौलवी साहब। जी, और कोई डाउट? मौलवी साहब, किसी पढ़ाई के इदारे को भी मकतब कहते हैं? पढ़ाई वाले इदारे को असल हमारी अरबी जुबान में जो है कुत्ताब कहते हैं, कुत्ताब, उसको मकतब नहीं कहते, उसको ये उर्दू वाले कहते हैं मकतब, असल में उसको कुत्ताब कहते हैं अरबी में, कुत्ताब। जी, और कोई? बस बाकी तो रहा नहीं समझ, सॉरी बाकी तो समझदार माशाल्लाह सही। जी मौलाना, मेरा एक सवाल था। जी आमिर साहब। जी, अगर अब हमें खुद से किसी लफ्ज को ये ना वाहिद से ये बनाना हो, मुसन्ना या जमा, उसके लिए कोई फॉर्मूला है कुछ जो हम रखते से याद? ब्रूठम सबक सुनी क्या सुशात ये पाने हटना चाहिए, आप सर्फ में सीखेंगे 22वें सबक में, ठीक है ना। चलिए इस मीटिंग को खत्म करते हैं। अब 10 बजे खत्म हो जाएगा सर। हाँ 10 बजे खत्म होगा सारा, तो अब सिर्फ 20 मिनट हमारे रह गए आज, क्योंकि हमारा इंट्रो भी हो गया आज, उसमें वक्त चला गया, तो वो भी जरूरी था। तो आज इसके बाद जो है अल-क़िराअतुल वाज़िहा करते हैं अभी शुरू। तो मैं नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, उसमें भी आप सब जुड़े, 10 बजे तक इंशाल्लाह क्लास रहेगी। तो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप फिर से जुड़े, ठीक है ना। इसमें परेशानी इसलिए इसका एक हम परचेज वर्जन ही लेंगे, या कोई दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, आप जो है फिर से जुड़े।